يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الحمد لله رب العالمين وخير العاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما لا غاية لهما ولا نهاية. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں قرآن حکیم سے استفادہ کرنے کے آج چوتھے مرحلے میں ہیں، جس میں ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع سے رہنمائی حاصل کریں گے کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھاتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنی زندگیوں میں عملی طور پر شامل کر سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں انسانوں کی 3 اقسام ہمیں سکھا دی اور سمجھا دی کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے اور کافر کون ہے۔ اور یہ 3 انسانی گروہ اس لیے سمجھائے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھے راہ عطا فرما۔ تو ہدایت اور سیدھے راہ کی جو دعا تھی، اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے جب انسانوں کی اس دعا کو قبول کر کے طریقہ بتا دیا کہ ہدایت یہ ہے، سیدھا راستہ یہ ہے، تو انسان اس سیدھے راستے کے بارے میں 3 رویوں کا شکار ہو گئے۔ کچھ نے تو بالکل انکار کر دیا، کچھ نے بالکل صدق دل کے ساتھ قبول کر لیا، اور کچھ درمیان میں رہے۔ تو ان 3 رویوں کے اب قرآن حکیم اس ہدایت کے آغاز سے لے کر تاریخ بیان فرمائے گا کہ ہدایت اصل میں کیا ہے، ہدایت کا مرکزی نقطہ کیا ہے، اللہ کے پیغام کی بنیادیں کیا ہے۔ تو گویا رکوع نمبر 3 سے قرآن حکیم کے مرکزی پیغام کی بات شروع ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں عبادت اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن حکیم کے یہ مختصر سا جملہ اپنے معنویت کے لحاظ سے بہت اہم نکات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے یہاں جب قرآن کا مرکزی پیغام بیان ہو رہا ہے تو اس مرکزی پیغام کے بیان کے لیے یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں اللہ کی عبادت کرو، بلکہ بات کی گئی انسانیت کو مخاطب کر کے کہ اے انسانوں، انہیں مسلمانوں اور مومنوں کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ یعنی قرآن حکیم کا پیغام یہ انسانیت کے لیے ہے۔ اب یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا کام ہے کہ جو اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے پاس پہنچا ہے وہ ہم نے انسانیت تک کتنا پہنچا ہے۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تو امت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اس پیغمبرانہ مشن کو جاری رکھتی۔ ہم نے اس مشن کو محدود کر لیا کہ ہمارا کام تو بس ایک دوسرے کی اصلاح کرنا ہے۔ قرآن حکیم اپنا مرکزی پیغام دے رہا ہے کہ اے انسانو یا ایھا الناس۔ انسان کا یہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، اس کی 3 بنیادیں ہیں۔ یعنی ناس کا لفظ انسان کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ ایک معنی اس کا ہے نوس، یعنی حرکت، چونکہ انسان حرکت کرتا ہے، اس بنیاد پر اس کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا۔ دوسری بنیاد ہے کہ یہ لفظ نسیان سے ہے، بھول سے۔ انسان چونکہ وہ بھولتا رہتا ہے اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں۔ اور تیسری بنیاد ہے جو ترجیح ہے
اور میرے خیال میں یہی اصل بنیاد ہے، وہ ہے انسیت، کہ انسان میں انسیت کی خاصیت ہوتی ہے. انسان دیگر انسانوں کے ساتھ ایک انسانی معاشرہ وجود میں لاتا ہے، اور اس معاشرے کے کچھ تقاضے ہیں، شریعت ان تقاضوں کو پورا کرتی ہے. تو فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں. اور یہ انسانوں سے مراد اولین مخاطبین انہیں سرزمین عرب ہی نہیں، بلکہ قریب والی قومیں بھی، بعد میں آنے والی قومیں بھی، مختلف زبانیں، مختلف موسم اور علاقے رکھنے والے لوگ، رنگ و نسل کے لوگ، پورے انسانیت کو مخاطب فرمائے یا انسان. اب ان انسانوں سے تقاضا کیا ہے قرآن حکیم کا؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت اختیار کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا. اب عبادت جس کے 3 معنوں کی بات ہم کر چکے ہیں کہ مراسم عبودیت بھی وہی ہوں گے جو اس رب نے سکھائے ہیں، ربوبیت کے. زندگی گزاری جائے گی تو جس طرح اس نے سکھایا اسی طرح زندگی گزاری جائے گی. اور گویا عبادت نام ہے زندگی کے پورے نظام کو اس کے ماتحت، اس کے احکامات کے مطابق، اس کے رہنمائی کے مطابق گزارنا. ہمارا جو تصور بالعموم معاشرے کا عبادت کے حوالے سے بنتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے اندر کی زندگی میں ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اور ہم نے مسجد کو ہی صرف عبادت گاہ بنا دیا کہ عبادت صرف یہاں ہوگی. اور باہر کی زندگی میں، بازار کی زندگی میں، گھر کی زندگی میں، گلی کی زندگی میں، وہاں سے ہم نے عبادات کے تصور کو ہٹا دیا، جس کے نتیجے میں عبادتیں محدود ہو گئی. وہ کام، وہ رویے، وہ احکامات جو مسجد سے باہر کے احکامات تھے، انہیں ہم نے آہستہ آہستہ عبادات کے دائرے ہی سے باہر کر دیا. تو قرآن حکیم جب فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو، یہاں سے مراد ہے ہر جگہ، ہر حال میں، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ کی عبادت. اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی صفت بیان کی وہ یہ ہے کہ اس کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا. خلق اور خلق کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو یہ ہمیں 2 چیزیں سکھاتا ہے. ایک تو یہ ہے، اور یہ بنیادی ترین اسلامی تصور کا حصہ ہے، عقیدے کا حصہ ہے، کہ ہم سب خلق ہوئے ہیں، ہم سب پیدا ہوئے ہیں. اور خلق کہاں ہی اس وقت جاتا ہے جب کسی کا کوئی منصوبہ ہو اور منصوبے کے تحت کوئی چیز پیدا کی جائے. اگر بغیر کسی منصوبے کے، بغیر کسی تصور کے، یا کسی پیدائش کا بھی منصوبہ ہو، آگے کا بھی منصوبہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں غار بن گیا، یعنی پہاڑوں میں غار بن جاتا ہے ہوا کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، یا کوئی حصہ گرنے کی وجہ سے. لیکن گھر کے لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر بنایا جاتا ہے. گھر کبھی از خود نہیں بنتا. اس طرح انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی تمہاری پیدائش کا پہلے ارادہ، منصوبہ، اور اللہ کا ارادہ اور منصوبہ نامکمل بھی نہیں، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی بھی نہیں. کچھ مقاصد کے تعین کے ساتھ جب کسی چیز کو بنایا جائے اس کو تخلیق کہتے ہیں، اس کو خلق کہتے ہیں. اگر کوئی منصوبہ نہیں ہو، کوئی نتیجہ خیزی نہیں ہو، تو پھر وہ حادثے ہوتے ہیں. حادثے کے لیے نہ پہلے ہم سوچتے ہیں اور نہ ہم یہ سمجھتے کہ حادثے کے بعد یہ نتیجے، یہ مقاصد ہم حاصل کریں گے. تو جب منصوبہ بھی پہلے سے موجود ہو اور نتائج کے مقاصد بھی پہلے سے متعین ہو، ایسے عمل کو تخلیق کہا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں جو کچھ کیا جائے اسے عربی زبان میں تخلیق کہتے ہیں. تو جب فرمائے خلقکم، تو اس نے دنیا میں اس وقت اور اب تک کے جو نظریات اس کے مقابل موجود ہے کہ یہ انسان تو حادثے کے نتیجے میں وجود میں آیا،
یا یہ انسان دراصل ارتقائی عمل جانوروں کے عمل سے پہلے جانور تھا یا جانور کی کوئی خاص قسم تھا، اس کے بعد سے ہوتے ہوئے یہ انسان بنا ہے؟ اسے براہ راست کیا اس کی تخلیق، یعنی بنیادی تصور اسلام کا یہ ہے کہ انسان بنیادی لحاظ سے انسان ہی کی صفت کے ساتھ تخلیق کیا گیا، یہ کسی جانور یا یہ کسی کیڑے کی ارتقائی شکل نہیں ہے۔ خلقکم والذین من قبلکم، اور یہ نہیں کہ صرف تمہیں پیدا کیا بلکہ تم سے پہلے۔ ہم مختلف یونانی میتالوجی میں، یونانی دیومالائیوں میں، ہم رومی ان کی جو رومن دیومالائی داستانیں ہیں، یا ہم ہندو مت کی جو کہانیاں ہیں پرانے زمانے کی، اور اس میں دیوی اور دیوتاؤں کے آپس میں لڑائیاں، یا جو گریک میتالوجی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل میں عقل اول پہلے پیدا ہوا، پھر عقل اول نے عقل ثانی اور فلک اول کو پیدا کیا۔ اور یہ عقول عشرہ کا جو ہمارا ایک یونانی منطق کا ایک مشہور فلسفہ ہے کائنات کے بارے میں، تو کائنات کے بارے میں یا انسان کی تخلیق کے بارے میں جو مختلف تصورات ہیں، قرآن حکیم نے فرمایا خلقکم، اس نے ارادے اور طے شدہ مقاصد کے لیے تمہیں پیدا کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ ابھی والوں کو پیدا کیا پہلے والوں کو کسی اور پیدا کیا، یعنی کوئی اور خدا، کوئی اور خالق اور مالک نہیں ہے کہ پہلے والوں کو اس نے پیدا کیا اور اب والوں کو اس نے پیدا کیا، اور جب اس کی چھٹی ہو جائے گی تو پھر کوئی اور ہوگا جو دیوتا اس دیوتا کو شکست دے کر ایک اور دنیا بسا لے گا۔ تو فرمایا خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تخلیق کا مقصد بتا دیا۔ اللہ نے تمام مخلوقات میں سے نامزد کر کے انسانی تخلیق کا ذکر کیا کہ تمہیں تخلیق کیا، اور اس تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ تم میں تقوی کی روش، تقوی کی صفت، تقوی کی زندگی اختیار کرو۔ اور ہم تقوی پہ بات کر چکے ہیں کہ تقوی اصل میں دلوں کی تبدیلی کا نام ہے، اندرونی کیفیات کی تبدیلی کا نام ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، دلوں میں ہوتا ہے، جسے کسی ظاہری پیمانے سے نہیں ناپا جا سکتا۔ اور ہم رمضان کے مہینے میں رمضان کے مقاصد فرضیت کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی صوم کے لیے بھی فرماتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی صفت سے متصف ہو سکو۔ تو گویا انسان کی تخلیق کا مقصد ہی اسے متقی بنانا ہے، اور متقی بنانے کا مقصد کیا ہے، یا متقی کسے کہتے ہیں؟ جو 100% اللہ اور اس کے رسول کے آگے مکمل سپردگی اختیار کرے، اپنی آزاد مرضی سے دستبردار ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے متقین کہلاتے ہیں۔ دوسری صفت بیان کر دی انسانوں کو اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، وہی اللہ، وہی پروردگار، وہی رب ہے، پہلے فرمایا تمہیں پیدا کیا، اب کائنات کا ذکر شروع کر دیا کہ نہ صرف تمہیں بلکہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور پھر تمہارے لیے استعمال کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف طرح کے غذا پھلوں کو رزق کے طور پر تمہارے لیے پیدا کیا۔ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ قرآن حکیم تخلیق انسان اور تخلیقی کائنات کی بنیادی مقاصد کو بیان کرتا ہے۔ قرآن حکیم یہ تو نہیں بیان کرتا کہ ہم نے کس میٹیریل، کس مواد سے، کس کیمیائی عمل سے گزار کر اس کائنات کو وجود بخشا، یا ہم نے انسان کو
بدن کے اعضاء یوں رکھے، اس میں 2 گردے ہوتے ہیں، اس میں پھیپھڑا ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے، یہ تفصیلات قرآن نہیں بتاتا، اس لیے کہ یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے۔ قرآن کائنات کے سائنسی رازوں کو بھی نہیں بیان کرتا، اس لیے کہ یہ بھی قرآن حکیم کا موضوع نہیں ہے، بلکہ قرآن حکیم تخلیق کے مقاصد بیان کرتا ہے، تخلیق کی کیفیات جزوی طور پر آ جاتی ہے تاکہ تخلیق سمجھ میں آئے، اس لیے کہ ہم مفعول سے فاعل کو سمجھتے ہیں، ہم مخلوق کے وجود سے خالق کے وجود کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی بھی کوئی تخلیق اپنے خالق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، کوئی فعل اپنے فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اب فعل موجود ہے، مخلوق انسان کی شکل میں ہے یا مخلوق کائنات کی شکل میں ہے، یہ موجود ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا کہ وہ اللہ ذات باری تعالیٰ وہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ اب پہلی بات اللہ کی پہچان کی کہ اس نے زمین کو بنایا، اس کا مطلب زمین خود نہیں بنی ہے۔ ہم کائنات کے بارے میں جو موجودہ زمانے میں 2 تصورات پائے جاتے ہیں، پہلے تو اس کی بات ہو جائے کہ کائنات کسے کہتے ہیں۔ ہم آج تک جو تعریف کائنات کی کرتے ہیں کہ بھائی 4 چیزوں کے مجموعے کو کائنات کہتے ہیں، ذرات، توانائی، زمان اور مکان، یہ 4 چیزیں کائنات ہیں جس میں اور آپ رہتے ہیں، میں اور آپ بستے ہیں۔ اور یہ کائنات وجود میں کیسے آئی، کیسے بنی؟ اب 2 تصورات یا 2 نظریات تو سائنس نے ہمیں بتا دیے۔ ایک قدیم تصور ہے جسے ہم اثبات والا تصور کہتے ہیں، کائنات کے اثبات کا، کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور یہ کائنات کا آغاز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ بگ بینگ کا تصور ہے، ایک بہت بڑا حادثہ، ایک انفجاری کلی، ایک بہت بڑا دھماکہ۔ یہ نظریہ 1930 میں جب پہلی مرتبہ پیش کیا گیا کہ کائنات ایک بڑے دھماکے کی یا حادثے کی شکل میں وجود میں آئی، اور اس کے لیے جو تاریخ ممکنہ طور پر طے کی گئی وہ 17 ارب 70 کروڑ سال پہلے کی، کہ اتنے سال پہلے یہ دھماکہ ہوا، اور اس کے 950 ارب سال بعد دنیا بنی، یعنی دھماکے کی صورت۔ اب یہ بات بھی ظاہر ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ دھماکے کا مطلب یہ نہیں کہ آواز ہوگی، اس لیے کہ جب زمین نہیں ہے، کائنات نہیں ہے، تو دھماکے کی آواز نہیں ہوگی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حادثے کے نتیجے میں اور آپ اپنی زندگی میں جتنے حادثے دیکھتے ہیں، کبھی حادثوں کے نتیجے میں کوئی پلس چیز نہیں بنتی، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے 2 کرولا کاروں کا تصادم ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی ہوائی جہاز بن جائے، بلکہ یہ دونوں گاڑیاں بھی تباہ ہو جائے گی۔ یعنی یہ کائنات کے یہ اس عقلی اصول کے خلاف ہے، اس لیے یہ نظریہ تو ہے، اس نظریے کے دلائل ہے۔ مقصود یہاں ان دونوں نظریات کے ذکر کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جو پہلا اصول عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو اس قابل بنایا کہ تم یہاں رہ سکو۔ اب ہم اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، جس کا قطر ہم کہتے ہیں 12,000 کلومیٹر پر مشتمل ہے، اور اس شمسی نظام میں دیگر سیاروں میں سے جو بڑا سیارہ ہم مشتری کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ اس سے 11.2 گنا بڑا ہے قطر اس کا، تقریباً اس کا قطر بنتا ہے 1,42,984 کلومیٹر۔ اب ایک طرف زمین کی یہ حیثیت یا یہ قطر یا مشتری کا یہ کائنات کا یہ وجود کیسا ہے،
یہ سب کیفیات ایک طرف رکھتے ہوئے جو دستیاب معلومات کے مطابق ہے، ہم قرآن حکیم ان سب سے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، تم اس میں رہتے ہو۔ اچھا، زمین کی تعریف عموماً ہمارے ادبی لحاظ سے یا عربی لغت کے لحاظ سے عرض کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے، ما تحت اقدامنا، اور سما کہتے ہیں اس پورے حصے کو جو ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ انہیں نہ زمین سے پہلی زمین یا دوسری زمین یا ایک سیارہ یا دوسرا سیارہ اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے، جیسے اگر ہم اس کرۂ ارض کو لے لیں تو ہم اگر اس کے اوپر ہے تو اس سے کچھ لوگ اس کے نیچے چپکے ہوئے ہیں، یعنی ہم میں سے ہر شخص اس زمین پر زمین کی کشش ثقل اور ہوا یا گیس کے دباؤ کے نتیجے میں ہمارا وجود اس زمین پہ ٹکا ہوا ہے۔ اس پوری کیفیت کو کہ اس کرۂ ارض کو بنا، اس کرے کے اوپر گیسوں کا اتنا مجموعہ ہے، اس کے اندر کی کیفیت یہ ہے، اس زمین پر میرے اور آپ کے رہنے کے لیے ایک مخصوص درجہ حرارت، یہاں پانی کی ایک مخصوص مقدار، اور اس میں آکسیجن کی ایک مخصوص مقدار، ان سب کو جتنے ہمارے معلومات بڑھتے جا رہے ہیں اتنے ہی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدرت کے نظائر ملتے جا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے اس احسان کو کیسے شکر بجا لائیں کہ جب اس نے ہمارے لیے زمین کو رہنے کے قابل بنایا۔ اب جب ہم اس کو مان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے طور پر رہنے کے قابل بنایا، یہ رہنے کے قابل کی جتنے معلومات مزید بڑھتے چلے جائیں گے تب بھی قرآن حکیم کی اس آیت کے دو مقصود ہیں۔ پہلا مقصد وہ ذات جو یہ کر رہا ہے، جس نے یہ کیا، اور جب ہم خلق کی بات کرتے تخلیق کی تو یہ ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ اس لیے مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا کہ کائنات ابھی ناتمام ہے، شاید کہ دمادم آ رہی ہے صدائے کن فیکن۔ تو یہ عمل جو جاری ہے تخلیق کا، زمین ایک دفعہ رہنے کے قابل ہوئی نہیں، بلکہ اس کو قیامت تک انسان کے رہنے کے قابل بنائے رکھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تخلیق کی اس فیصلے کا نتیجہ ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا، اور آسمان کو تمہارے لیے ایک چھت کے طور پر بنایا۔ جس طرح زمین کو فرش بنانے کے لیے مختلف تقاضے تھے، اس طرح اوپری سطح کو، جس کے لیے دھماکے کے نتیجے میں تو ہم کہتے ہیں نا ایک نیچے والا حصہ جب جامد ہو گیا تو وہ زمین بن گیا اور کچھ اوپر فضائے بسیط بن گئی۔ قرآن حکیم نے فرمایا ہم نے آسمان کو ایک چھت کے طور پر اور زمین کو تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اب زمین کو تمہارے رہنے کے قابل ہونے کے لیے پانی مطلوب تھا، اور پانی کے لیے جو نظام ہے اسے جیسے ہم مونسون کی ہوائیں کہ کراچی کے ساحل، کراچی کے سمندر سے پانی گیسوں کی صورت میں، ذرات کی صورت میں اٹھے گا اور یہ جا کر برسے گا ٹھنڈے علاقے میں، شمالی علاقے میں، اور وہاں سے زمین اور زیر زمین اور زمین کے اوپر سے ہوتے ہوتے پھر کراچی تک پہنچے گا۔ اکثر ہم سوال اٹھاتے ہیں کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں، اگر سمندر ہی سے اٹھنے والے یہ پانی کے ذرات یہی 5 فٹ کے فاصلے پر کراچی ہی میں برس جائے تو کراچی سے شمالی علاقوں تک کا یہ جو پوری زمین ہے اور اس میں بسنے والے انسان ہیں، ان کی پانی کی ضروریات کی کیفیت کیسے پوری ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا ہم نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا تو اس زمین کے لیے یہ پورا نظام وضع ہوا کہ پانی جو ہے یہاں سے اٹھے گا، وہاں برسے گا، پھر یہاں واپس آئے گا، اور پھر یہاں سے ہوتے ہوئے یہ اس کی سالانہ کیفیات ہوگی۔
اور پھر فرمایا فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور پھر تمہارے لیے یہ جو پانی کا نظام ہے، یہ جو زمین کا نظام ہے، یہ جو سورج کا نظام ہے، یہ جو چاند کا نظام ہے، یہ سب اثر انداز ہو رہے ہیں، پوری کائنات اثر انداز ہو رہی ہے، ہر چیز میرے اور آپ کے لیے زمین کو اس قابل بنائے رکھنے میں کہ ہم رہ سکیں. چاہے لاکھوں کلومیٹر سے چاند روزانہ 2 مرتبہ سمندر کے پانی میں مد و جزر پیدا کرے تاکہ اس میں آکسیجن شامل ہو جائے. یہ سب کیفیات، یہ سب کام کرنے والا ذات وہ ہے جس نے مجھے اور آپ کو بھی وجود بخشا. تو فرمایا اسی نے تمہارے لیے رزق کے لیے، تمہارے استعمال کے لیے ثمرات پیدا کیے. اب یہاں یہ سوال عموماً اٹھایا جاتا ہے کہ پھر قحط کیوں آتے ہیں، پھر لوگ جو ہے ہم کراچی میں ہمیشہ پانی کے کرائسس کا کیوں شکار رہتے ہیں جب اللہ نے یہ سب کچھ دے رکھا ہے. یہی سوال بنیاد ہے اس نظام کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب فرمایا میں نے یہ سب کچھ کیا، تمہارے لیے زمین رہنے کی قابل بنائی، تو یہ زمین رہنے کے قابل ہونے کی صرف یہ کیفیت نہیں ہے کہ میٹیریل اور مواد کے لحاظ سے اس کو اس طرح کر دیا، بلکہ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم نے زمین پر رہنے کے تمہیں کچھ قوانین، کچھ اصول، کچھ طریقے سکھائے. ان اصول اور ان طریقے جو انصاف و عدل پر مبنی ہے، ان پر عمل پیرا ہوں گے تو زندگی یہ زمین اس قابل ہوگی کہ تم یہاں رہ سکو. لیکن اگر تم نے ظلم، اللہ سے بغاوت اور اللہ سے نافرمانی اختیار کی، اللہ اور اس کے رسول کے نظام کو اس زمین پر نافذ نہیں کیا اپنے اوپر، اپنے درمیان کے حقوق و فرائض جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں طے کیے، بلکہ کسی دانشور، کسی پارلیمنٹ یا کسی چند لوگوں کے طے شدہ نظام کو اپنایا، تو اس کے نتیجے میں جو رکھنا پڑے گا تو پانی کے وسیع ذخائر ہونے کے باوجود بھی پانی کی مشکلات ہی نہیں، زندگی کے ہر دائرے میں تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ سب کچھ جب اس اللہ نے کیا ہے تو اب تم کسی اور کو اللہ کا مساوی، اللہ کا ہمسر، اللہ کا برابر، اللہ جیسے نہ بناؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس بات کو جانتے ہو. یعنی یہ جتنے دلائل، یہ جتنی مثالیں قرآن حکیم دے رہا ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی یا نہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہے. لہذا تمہارا علم بھی تمہیں اس حقیقت کی طرف لائے گا کہ ایک ذات واحد ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. ہم جتنے مشرکانہ تہذیبیں جانتے ہیں، ان سب تہذیبوں میں دراصل ایک مرکزی شخصیت کا تصور تو موجود ہوتا ہے کہ اصل تو وہ ہے، باقی یہ فلاں دیوتا، یہ فلاں دیوی، یہ اس کے لیے یہ کام اور مختلف ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں. اس لیے قرآن حکیم نے فرمایا انداد، ند اصل میں کہتے مساوی کرنے کو، برابر کرنے کو، اس جیسے بنانے کو. مرکزی دعوت و پیغام کو بیان کرنے کے بعد قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہیں اللہ کے اس پیغام پہ کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، کوئی تشکیک ہے، کوئی اشکال ہے، تو اپنے سوالات لے آؤ، ہم اس کے جواب تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم ایک عجیب طرح کا چیلنج دیتا ہے، اور یہ چیلنج قرآن حکیم ایک مرتبہ نہیں، اور صرف مکی دور میں نہیں، نہ صرف مدنی دور میں، بلکہ دونوں ادوار میں قرآن حکیم اس کو ریپیٹ کرتا ہے. تو قرآن حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مرکزی پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے. یعنی یہ قرآن ہی ہے جو اللہ کے اس پیغام کو، اللہ کی اس دعوت کو انسانیت کے سامنے رکھ رہا ہے. تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسان اور اس مقاصد کو بیان کرنے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں
شک ہے، تردد ہے اس کتاب، اس پیغام کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ اب یہاں جو باتیں متعین ہو رہی ہے وہ کیا؟ اگر تمہیں شک ہے اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، جس نے کائنات کو وجود بخشا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، اسی نے تمہیں پیغام بھیجا، اسی نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر۔ اور یہاں بات تو عظمت کی ہو رہی ہے، رفعت بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو اعزاز دیا، اپنے بندے پر نازل کیا، لیکن یہاں بندے کا نام نہیں لیا گیا۔ انہیں پورے قرآن حکیم میں صاحب قرآن انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام 4 مرتبہ ہے۔ اب ہونا تو چاہیے یہاں بھی نام ہوتا، تو اصول یاد رکھیے کہ اللہ انسانوں میں سے جب کسی انسان کا ذکر عزت، احترام، اعلیٰ مقام و مرتبے میں کرتا ہے، اسے اعزاز بخشتا ہے، تو اللہ کے ہاں اعزاز یا وکٹری سٹینڈ کا سب سے ون پوزیشن جو ہے وہ عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے۔ جو جتنی زیادہ بندگی میں کمال پہ جائے گا وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی عزت و افتخار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوگا۔ اس لیے یہاں فرمایا مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا۔ یہ معزز اور محترم بندہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے تو تم جانتے ہو یہ محمد تمہارے درمیان ہی رہا ہے، پوری زندگی اس کی تمہارے درمیان گزری ہے، اس کی دنیاوی تعلیم و تربیت اور ماحول کے ایک ایک منٹ تمہارے سامنے ہے۔ لہذا اگر یہ اس نے اپنی طرف سے بنایا ہے، یہ قرآن تم اللہ کی کتاب نہیں مان رہے ہو، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ذرا اس کی طرح ایک صورت بنا لے آؤ، یہ بھی تمہارے درمیان رہا ہے، اس کی زندگی بھی تمہارے درمیان گزری ہے، یہ بھی اتنی ہی عربی جانتا ہے جتنی کہ تم جانتے ہو، بلکہ یہ تو شاعر نہیں ہے، تم میں سے بڑے بڑے شاعر ہیں، بڑے بڑے ادبی شہپارے تخلیق کرنے والے لوگ ہیں۔ اور ایک سورت من مثلی، بصورت من مثلی، ایک چھوٹی سورت لے آؤ، اور اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو سیمینار اور کوئی بین الاقوامی سیمینار منعقد کر کے دنیا بھر کے تمہارے جتنے عربی زبان کے ماہرین ہیں ان سب کو لے آؤ۔ وَدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ محمد کا اپنی طرف سے بنایا ہوا کلام ہے، تو تم اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو پوری دنیا کے عرب دانشور اور ادیب، صحافیوں اور شاعروں اور نثر نگاروں کو جمع کرو۔ اور پھر یہاں قرآن حکیم کے حقانیت کی ایک دلیل جو آج تک قائم ہے کہ قرآن حکیم نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اگر اب تک نہیں کر سکے ہو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے، یعنی نہ ماضی میں، یعنی حال تک تم نہیں کر سکے ہو، تم اور مستقبل بھی نہیں کر سکو گے۔ اب حال تک نہیں کر سکے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہ یار ابھی تک یہ کام نہیں ہوا، اور قرآن حکیم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی طرح کوئی کتاب لے آؤ، اس کی طرح کوئی سورت لے آؤ، اس کی طرح کوئی آیت لے آؤ، یعنی یہ نہیں کہ قرآن حکیم یہ کہہ رہے کہ پوری کتاب لے آؤ، یعنی قرآن حکیم کا اپنا یہ اعجاز کا چیلنج سورت کا بھی ہے، کوئی حصے لے آؤ، تھوڑا سا ایک آیت لے آؤ، اس کتاب کے جیسے لے آؤ، یا بعشر سور، 10 سورتیں ہی بنا دو۔ قرآن حکیم 6 مرتبہ اس چیلنج کو دہراتا ہے۔ اس بات قرآن حکیم نے یہ مکے میں بھی دیا، تو سورہ یونس کی آیت نمبر 38 میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 13 میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں، اور سورہ طور کی آیت نمبر 33-34 میں، سورہ قصص کی آیت نمبر 49 میں، اور سورہ بقرہ میں اس کو دہرایا، اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا، یعنی گویا مکی دور میں جب کہا گیا کہ اس کی طرح لے آؤ، چلو بات نہیں پہنچی لوگوں تک،
لیکن مدنی دور میں پھر کہا گیا، لیکن آج تک اور ایسا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی۔ تاریخ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قرآن جیسی کتاب لکھنے اور بنانے کی کوشش کی، لیکن سورج کے سامنے ان کے چراغ نہیں جل سکے۔ تو قرآن، اب سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم کا یہ چیلنج اعجاز کا کہ یہ کلام معجز ہے، اس جیسی کتاب بنانے سے لوگ عاجز ہے، تو یہ کیا صرف ادبیت کی بنیاد پر ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ادبیت اس کا ایک حصہ ہے۔ قرآن حکیم کا کلام اللہ ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے، لیکن یہی آخری دلیل نہیں ہے۔ قرآن حکیم ماضی کے جو واقعات بیان کرتا ہے، جن میں کچھ تو واقعات تو وہ ہے جو تاریخ نے بیان کیے ہیں، لیکن کچھ واقعات وہ ہے جو تاریخ نے بیان نہیں کیے، وہ تاریخی انکشافات جو بائبل میں موجود نہیں ہے۔ اس طرح مستقبل کے بارے میں قرآن حکیم کی وہ پیشن گوئیاں، اس طرح قرآن حکیم کا اپنے کتاب ہدایت ہونے کا چیلنج، یہ اور اس جیسے قرآن حکیم کے کلام معجز ہونے کے وہ دلائل ہے جنہیں ہم مختلف مفسرین نے، محدثین نے قرآن کے اعجاز کے نام پر طویل طویل کتابیں لکھی اور وہ سب دلائل جمع کیے قرآن حکیم کے مختلف مقامات میں سے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم قرآن حکیم کی اس اعجاز کا، قرآن حکیم جیسی کتاب کا جواب نہیں لکھ سکے ہو، تو یہ اس کی لازمی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا اس کی نافرمانی کر کے تم جو نقصان اٹھا رہے ہو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب انسان ایندھن اس لیے کہ وہ اپنی سزا بھگتیں گے، پتھر تو غیر حسی چیز ہے۔ پتھر دو بنیادوں پر، پتھروں یا تو پتھر اس لیے کہ پتھر جیسے کوئلے کے پتھر ہے، مختلف ایسے پتھر ہے جو آگ کو مزید تیز کرتے ہیں، اور یا اس سے مراد وہ پتھر ہے جن کو لوگوں نے معبود کے طور پر مورتیاں، بت تراشے ہوئے تھے جن کی عبادتیں ہوتی تھی، تو معبود بھی اور عابد، یعنی وہ بت بھی وہاں جہنم میں ہوں گے اور ان کی عبادت کرنے والے بھی جہنم میں ہوں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ قرآن حکیم کے بارے میں ایک رویے کا ذکر ہوا، نہ ماننے کا، شک کا، اللہ کی طرف سے نہ ہونے کا، کتاب ہدایت نہیں ہے، ایک یہ رویہ۔ دوسرا رویہ جو اس کتاب کو ماننے والوں کا ہے، جو اس کتاب کے آگے سر تسلیم خم کرنے والوں کا ہے، ان کے لیے قرآن حکیم نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے، کامیابی کی، نجات کی، اور اللہ کے قرب کی۔ اور اس کی عملی شکل کیا ہوگی؟ وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے۔ انہیں گوئے دو چیزیں مطلوب ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ہمارے تاریخی لحاظ سے اسلامی تاریخ کے اولین دور سے لے کر آج تک جو فکری انحرافات کی واقعات ہے، وہ اس معاملے میں افراط و تفریط ہے کہ یا تو ایمانیات کو اعمال سے الگ کیا جائے، یا اعمال کو ترجیح دے کر ایمان کی اہمیت ختم، یہ کہ بھئی نیکیاں بس صرف کرنی چاہیے، انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور جو اچھائیاں ہیں، جو معاشرتی اچھائی ہے، اس کو پہ عمل پیرا ہو جائے، رہے اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، ان کو اپنا خالق، مالک اور رازق اور رہبر اور رہنما ماننا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رویہ بھی ہمیشہ سے رہا ہے، اور یہ رویہ بھی رہا ہے کہ بس مراسم عبودیت، صوم و صلات کی پابندی کی جائے اور باقی نیکیوں کی طرف التفات نہ کیا جائے۔ تو قرآن حکیم مطلوب بتاتا ہے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو، اور عمل صالح کا ذکر قرآن حکیم کرتا ہے ہمیشہ، فعل صالح کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک جگہ صرف افعال میں فعل کا ذکر ہو، یعنی عمل، فعل تو ہر وقوع پذیر ہونے والے فعل کا نام ہے،
عمل نام ہے اس فعل کا جس میں نیت اور ارادہ اور مقصد شامل ہو. یعنی صالحات وہ نیکیاں ہے جو ہم نیت، ارادے، شعور کے ساتھ اور اس مقصد کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہماری نجات کی بنیاد پر ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا ملے گا جو ایمان اور نیک اعمال کرتے رہے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. پانی، ہم میں سے آج بھی ہر شخص جب کسی پکنک پوائنٹ کا چھٹیاں گزارنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی سرسبز پانی اور یا پہاڑی علاقہ یا جہاں بارشیں ہوتی ہے، ایسے ہی تصورات. انسان کے ان پکنک کے لیے ایسے مقامات کا ذہنی رغبت ہونا، یہ دراصل جنت کی وہ جھلکیاں ہے جو ہر انسان کے ذہن میں موجود ہے. اور اسی یاد میں ہمیں آج بھی ایسے ماحول، ایسے علاقے پسند ہوتے ہیں جہاں ہم پورا نہیں رہ سکے تو زندگی کا کچھ نہ کچھ حصہ تو گزار سکے. یہاں جو فرمایا کہ ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے جس میں نہریں بہ رہی ہوں گی، یہ ہے زمین پر، روئے زمین پر پانی کا نظام جو اللہ نے قائم کیا. ہم باغات کے لیے، زمین سے بہتر فصل کے لیے پانی کی مخصوص سطح ہونا لازمی ہے. اگر یہ سطح بہت نیچے چلی جائے یا زمین پانی کی سطح بہت اوپر آ جائے تو ہم کہتے ہیں زمین توڑ یا سیم کا شکار ہوئی. دونوں صورتوں میں پیداوار پہ اثر پڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی منظر کشی میں بتایا کہ زمین کا پانی جو ہے نہ نیچے ہوگا نہ بہت اوپر ہوگا، وہ سطح پر ہوگا جس کے نتیجے میں بہترین باغ وجود میں آ سکے. کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب بھی مومنوں کو جنت میں کوئی رزق کے طور پر، استفادے کے طور پر کوئی پھل پیش کیا جائے گا تو یہ لوگ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم پہلے استعمال کر چکے. اب پہلے دونوں جگہ مراد ہے کہ اس جیسا آم یا فلاں یہ تو دنیا میں بھی ہم نے استعمال کیا تھا، یہ جنت میں ہی ہم اس سے پہلے استعمال کر چکے. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان ظاہر پھل جتنے بھی ملیں گے وہ اپنے ہی جیسے دیگر پھلوں کے جیسے ہوں گے، ان سے مشابہ ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے. ہم آم کی جتنے اقسام بنا لے یا آم کی جتنے قسمیں ہم جانتے ہو، لیکن تب بنیادی شکل تو آم کی آم ہی ہوگی. ہم کبھی آم کی شکل سیب کی طرح نہیں کر سکتے. سیب کی اپنی ایک شکل ہے، اس کی ہزاروں قسمیں صحیح. تو تمام پھلوں کے ہزاروں اقسام کے باوجود ایک دوسرے سے ملتے جلتے. یہ مثال قرآن حکیم نے دی کہ اوتوا بہ متشابہا، ایک دوسرے سے یہاں ملتے جلتے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں نہ صرف یہ ہوگا بلکہ پھل وغیرہ ہوں گے، بلکہ ایک معاشرہ، ایک خاندان، ایک گھرانہ، جنتی گھرانہ. اور ہماری تمام کاوشیں ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ جو جنتی گھرانہ ہم آخرت میں بنانا چاہتے ہیں ویسے ہی جنتی گھرانہ ہم اس دنیا میں بنا سکیں. تو قرآن حکیم نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. اور جوڑے وجود میں آتے ہیں میاں بیوی سے. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یہ ایک جوڑا بنتا ہے. تو جنت میں یہ جوڑا ہوگا اور اس جوڑے کی صفت بیان کی گئی طہارت والی، پاکیزگی والا جوڑا. وہ جوڑا جو اپنی دنیا میں ہی جنت کی کاوش کرتا ہے وہ سب سے بہترین جوڑا ہوگا جنت میں بھی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ سمجھانے کے لیے مثال بیان کرے کسی چھوٹے جانور کی، بعوضہ کم از کم. اور چھوٹے جانوروں میں سب سے چھوٹا جانور بالعموم مچھر کا ہے، تو اس لیے بعوضہ کا ترجمہ عموماً مچھر کا کیا جاتا ہے. حالانکہ یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ جانور ہے جو چھوٹے میں چھوٹا سے چھوٹا ہو.
اگر کوئی اور وما فوق فما فوقہا، تو وما فوقہا سے مراد یہ نہیں ہے کہ مچھر سے تھوڑا سا بڑا، بلکہ مچھر سے چھوٹے پن میں تھوڑا سا اور چھوٹا، یعنی مچھر یا اس سے چھوٹا کوئی جانور ہو۔ دراصل اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں یہ تشکیک پیدا کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی اہم کتاب دیتا ہے، پیغام دیتا ہے، اور اس میں مختلف کئی گائے کا ذکر ہے، کہیں جو ہے وہ ہاتھی کا ذکر ہے، کئی چھوٹے جانوروں کا ذکر ہے، تو یہ تو اللہ کی شان سے فروتر ہے۔ تو قرآن حکیم نے فرمایا، اور آج سائنس نے اس بات کو اور ثابت کر دیا کہ کوئی چیز جتنی چھوٹی ہوگی، تخلیق جتنی چھوٹی ہوگی، جتنی مائکرو ہوگی، اتنی ہی ٹیکنالوجی حساس ہوگی۔ جب کبھی ہم بڑے موبائل رکھتے تھے، اس کے مقابلے میں اب موبائل چھوٹے ہو گئے، لیکن ٹیکنالوجی اس کی اچھی ہو گئی، تو یہ چھوٹے ہونا یہ تو ٹیکنالوجی کی مہارت ہے، مزید کمال ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق ہونے کے لحاظ سے تو کوئی جانور کمتر نہیں ہے، بلکہ ہر جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کا شیپارہ ہے، تو اس لحاظ سے نہ کوئی کمتر ہے جانور اور نہ کوئی برتر ہے۔ مثال سے تو مقصود ہوتی ہے کوئی بات سمجھانا، وہ مثال خود مقصود نہیں ہوتا، اس لیے مثال اور ممثل لہو میں کوئی مطابقت ہونا یہ عربی ادب میں تقاضا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم اگر مشبہ اور جب ہم تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ میں من وجہ مطابقت ہوتی ہے۔ جیسے ہم اگر شیر انسان کی لیے شیر کی تشبیہ دیتے ہیں کہ فلاں جو ہے وہ شیر کی طرح ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ شیر کی طرح درندہ ہے، چیرتا پاڑتا ہے، اس کی دم ہے، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ شیر کی ایک صفت بہادری کی ہے اور یہ انسان بھی بہادر ہے۔ لیکن جب ہم کوئی مثال دیتے ہیں تو اس سے ہم بات ثابت کرتے ہیں، مثال میں موجود چیزوں کا جس کے لیے مثال دے رہے اس کے وجود میں اس کی مثال کی چیزوں کی موجودگی لازمی نہیں ہوا کرتی۔ تو مچھر سے بات بتانا مقصود ہوتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے بھی پر ایسے ہی ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اہل ایمان جو ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے مثال سے، کتاب سے، آیت سے؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، دو ٹوک ہے، سچی بات ہے، مجھے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے حقیقی مومنین کا رویہ۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، نافرمانی کا رویہ اختیار کیا۔ کفر کے لفظی معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ہم کسی چیز پر پردہ ڈالتے کیوں ہے؟ اس کی نفی مقصود ہوتی ہے، انکار مقصود ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں نا کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ تو چاہے کفر کے معنی ہم انکار کے کریں یا کفر کے معنی ہم پردہ ڈالنے کریں، اللہ تبارک و تعالی کا انکار، اللہ کے انبیاء کا انکار، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمائے ہوئے تمام احکامات کا انکار، یہ کفر کہلاتا ہے۔ اور چونکہ یہ حق پر پردہ ڈالنا ہے، اس لیے بنیادی لحاظ سے اس کے معنی پردہ ڈالنے کے لیے۔ تو کفر کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی بنیاد پر حق سے دور چلے جاتے جب وہ نہیں مانتے۔ اب یہاں ہدایت اور گمراہی دونوں کے لیے کثیر کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ عملاً دو چیزوں میں جب آپ ایک طرف کثیر کر لے تو دوسری طرف کثیر نہیں ہوگا، پھر قلیل ہوگا۔ تو یہ محاورتاً ہے، یہ نہیں کہ کفر اور ہدایت جو ہے وہ دو ایک جیسے تعداد کی چیزیں ہیں، اور ایک طرف بھی اتنی ہی ہے، دوسری طرف بھی اتنی ہے۔ وما يضل به الا الفاسقین۔ اب بتایا کہ لوگ گمراہ کیوں ہوتے ہیں ہدایت کے ہوتے ہوئے، ہدایت کے ملنے کے بعد بھی، اس لیے کہ ان کا رویہ فسق کا ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے۔ اور فسق کے لفظی معنی ہیں خروج عن طاعت اللہ۔ لغت میں تو کہتے ہیں ہر اس جانور، یہ بھی جانوروں کے لیے استعمال ہونے والا لفظ ہے، فویسقہ، ان جانوروں کو کہا جاتا ہے جو بہت تیزی سے حرکت کرتے تھے۔ اسی لفظ کو قرآن نے لیا اور استعمال کیا ان لوگوں کے لیے جو حق سے نکلنے میں بہت تیزی دکھاتے ہیں، خروج عن طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے نکلنے والے۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ،
یہ لوگ اللہ سے معاہدہ کرنے کے بعد، مضبوط معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اب ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ وعدہ، ایمان کا وعدہ، قبولیت اسلام کا وعدہ، ذمہ داریوں کے اٹھانے کا وعدہ، اس کو توڑتے ہیں۔ اور نہ صرف اللہ کے ساتھ بلکہ بندوں کے ساتھ جو معاہدے ہیں، بندوں کے جو حقوق ذمہ ہیں، اس کو بھی توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصِلَ، اور اللہ نے جس کو قائم رکھنے کا حکم دیا ان رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی معاشرت کو وجود بخشنا، کہ اللہ کے ساتھ بھی مضبوط تعلق ہو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی مضبوط تعلق ہو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جب صلہ رحمی توڑتے ہیں تو اس کے نتیجے میں فساد برپا ہو جاتا ہے، خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتے بکھر جاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم کیوں کر اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ اسی اللہ نے تمہیں 3 مراحل سے گزارا، تمہیں نہیں تھے، عدم سے وجود میں بخشا، انہیں موت کے بعد حیات دے دی، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کر کے کوئی جنت اور کوئی جہنم میں جائے گا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ باراتر ذات ہے۔ معرفت خداوندی کا ایک اور دلیل، وہی تو وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے ما فی الارض جميعا، سب کچھ۔ اب رکوع کے آخر میں بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ جو کچھ تخلیق پایا ہے، جو کچھ اللہ نے بنایا ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے کہ تم اس سے استفادہ کرو۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ پوری کائنات اس انسان کے لیے، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اطاعت اور فرما برداری کے لیے، انفرادی اطاعت اور فرما برداری بھی اور اجتماعی بھی۔ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات، اور پھر اللہ نے زمین کی طرح آسمان کو بھی وجود بخشا۔ کائنات کا یہ نظام تخلیق کا عمل جو اس وقت سے جاری ہے، اسی طرح کائنات جو ہے وہ اپنے وسعتوں کو مزید زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا رہا ہے۔ فسواهن 7 سماوات، تو اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7 آسمان کو وجود بخشا۔ اور جیسے ہم نے ذکر کیا کہ آسمان سے مراد انسان کے اوپر کی یہ پوری کائنات ہے، اس کے 7 مخصوص مقامات کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا۔ کوئی مخصوص نام لے کر اللہ نے نہیں فرمایا، نہ یہ اسلامی تصور ہے کہ کوئی آسمان جو ہے وہ پیتل کا بنا ہوا ہے، کوئی شیشے کا بنا ہوا ہے، کوئی ٹھوس جسم ہے، یا کوئی مقناطیسی لہروں کی کوئی سطح ہے، بلکہ صرف 7 تہوں کا یا 7 مراحل یا مدارج کا ذکر ہے، جس کی حقیقی کیفیت ابھی ہم نہیں جان سکیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ مومن کو قرآن بار بار یہ دہراتا ہے کہ علم حقیقی، علم کلی کا منبع حقیقی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اور وہی اللہ تبارک و تعالی وہی کے ذریعے یہ علم انبیاء کو عطا کرتا ہے، اور انبیاء اپنے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم